الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 138 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 139، 146 اور 141 پڑھیں گے۔ ان آیات میں بھی اصل میں جو خطاب ہے وہ یہودی عیسائیوں سے ہی ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ذریعے سے ان کو جو ہے جوابات دیے جا رہے ہیں، ان کو کچھ اعتراضات کے۔ دیکھتے ہیں آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، کہہ دو ان سے، اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ وہو ربنا وربکم، حالانکہ وہی تو ہے جو ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، ہمارا بھی مالک، ہمارا بھی اونر وہی ہے، تمہارا بھی وہی ہے۔ تم اللہ کے بارے میں جھگڑتے نہیں کہ اللہ کے ساتھ تم نے اوروں کو شامل کر دیا کہ یہ بھی گویا کہ اللہ کے ساتھ یہ عیسائیوں کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنا دیا، اور انہوں نے یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو بنا دیا، نہیں کہ اللہ کے ساتھ اگر کہ تم نے کنبے کبینے جوڑنا شروع کر دیے، اللہ کے بارے میں تم کیا جھگڑتے ہو؟ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اصل معاملہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں۔ اصل جو ہے دار و مدار وہ اعمال کے بنیاد پر ہی ہے جو فاصلہ ہونا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو اسی کے ساتھ مخلص ہیں، یعنی اپنا رشتہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کرنے کی یہاں پہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ مخلص ہیں، جو اللہ ہمیں کہے گا ہم تو وہ کریں گے۔ تم اپنے پاس سے اگر تم کوئی باطل عقیدہ بنا رہے ہو، اللہ نے کہا کہ ہاں میرا کوئی بیٹا ہے، میرا کوئی شریک ہے ساتھ میں، پھر تو ہم مانیں گے۔ تم اپنے پاس سے بناؤ گے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے بارے میں تو ہم سے مت جھگڑا کرو، وہ اصل میں مالک ہے، ہمارا بھی تمہارا بھی، سب کا خالق وہی ہے، رازق وہی ہے، تمام کا تمام اونرشپ اسی کی ہے، سارا کسی چیز کا ملکیت اسی کی ہے، ہر چیز ہمارا بھی تو رب وہی ہے، تمہارا بھی رب وہی ہے۔ معاملہ ہے کہ اعمال کے اوپر سارا کام ہونا ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تم ہمارے اعمال کے ذمہ دار نہیں ہوگے، اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہم تمہارے اعمال کے ذمہ دار کوئی نہیں ہوں گے۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو اسی کے ساتھ مخلص ہیں۔ اصل اپنا جو خلوص جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے کہ بس جو اس نے کہہ دیا وہی اصل فیصلہ ہے، اسی کے مطابق سارے فیصلے ہوں گے اور معاملات ہوں گے۔ اس وقت میں کہ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام ان کے اولاد یہ یہودی یا عیسائی تھے؟ یہودی اور عیسائی تھے، تم یعنی کہ اپنا رشتہ ان کے ساتھ جوڑ رہے ہو، یہودی اپنے ساتھ ان کو ملا رہے ہیں، عیسائی اپنے ساتھ ملا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے، یہ تم ان کے بارے میں کہتے ہو۔ کل، کیا تم ان سے کہ انتم اعلم ام اللہ، کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں کہا کہ نہ وہ یہودی تھے، وہ نہ نصرانی تھے، وہ تو حنیف و مسلم تھے، وہ تو یکسو تھے، صرف فرما بردار تھے اللہ کے، وہ تو مسلم تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے، تم کہہ رہے ہو یہودی نصاری تھے، وہ عیسائی تھے، تو کہہ دو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ تمہاری بات مانی ہم اللہ کی بات مانیں۔ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور اس سے بڑھ کر بھی ظالم کون ہے کہ اللہ کے پاس اس کے بعد گواہی موجود ہے اور اس کو چھپائے۔ یعنی کہ یہ بنیادی باتیں اللہ تعالیٰ نے ہر کتاب کے اندر، ہر لوگوں کے اندر اپنی بتائی ہیں کہ اصل راستہ کیا ہے، کون کیا تھا۔ یہ جو بعد والے بعد کے نام جو رکھے جاتے ہیں، اس چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ بتایا ہوا ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ مسلم ہونا ہے، اس کا فرما بردار ہونا ہے، اس کا مطیع ہونا ہے، یہ اصل ہے۔ اصل نام بھی جو ہے وہ مسلم ہی نام ہے، جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی رکھا سب کا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب نام مسلم رکھا تو وہ خود یہودی عیسائی کہاں سے ہو گئے؟ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو بھی چھپائے گا اس گواہی کو تو اس سے بڑھ کر بھی ظالم کون ہے کہ حق اس کے پاس آیا ہوا اور اس کو بھی چھپائے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہے، کوئی بے خبر نہیں ہے اس سے کہ تم جو مرضی کرے رہے ہو، تمہاری کوئی خبر ہی نہیں لے گا، اس کو ہر چیز کی خبر ہے۔ اس نے بس مہلت دے رکھی ہے، اس مہلت تک تم اس کا ناجائز فائدہ اٹھا لو گے تب تمہاری مرضی ہے، اور اس مہلت سے تم صحیح فائدہ اٹھاؤ گے تب بھی تمہاری مرضی ہے۔ فیصلہ اعمال کے مطابق ہی ہوگا پھر جو بھی تم کرو گے۔ اور پھر دوبارہ وہی آیت دہرائی گئی جو پیچھے ہم پڑھ کے آئے 134 نمبر آیت کے اندر بھی الفاظ وہی آ گئے کہ تلک امۃ قد خلت، یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی۔ یہ سارے واقعات کے بعد اللہ تعالیٰ اس بات کو کنکلوڈ کرتا ہے کہ تم اگر ان کے ساتھ رشتہ جوڑ رہے ہو تو وہ بھی تھے جو چلے گئے، یا آج ہمارے لیے ہم یہ پڑھیں گے جن کا واقعہ اللہ تعالیٰ سنا رہا ہے، یہ بھی ایک جماعت تھی جو گزر گئی۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو کچھ انہوں نے کمائی کی ان کے لیے جو تم کماؤ گے تمہارے لیے ہے، اگر نیکیاں کی انہوں نے جو کی ان کے اپنے لیے، تم سے کوئی فائدہ نہیں لگا۔ تم اگر کوئی نیکیاں کرو گے وہ تمہارے لیے ہوں گی، ان کے ساتھ ہمارا کوئی الحاق اس چیز میں نہیں ہو سکتا۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے اس بھی کا سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، یعنی کہ کوئی برائی بھی تھی ان کے اندر، کوئی کمیاں کوتاہیاں انہوں نے کی ہیں، ان کا جواب بھی وہی ہوں گے، ان کا سوال تمہارے سے نہیں ہو جائے گا۔ یہ یعنی کہ اتنی اہم آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ اس آیت کو یعنی کہ دہرا دیا کہ ایک ہی رکوع کے اندر 2 دفعہ یہ آیت دہرا دی
دی گئی ہے، تو اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نزدیک بھی کتنی اہم بات ہے یہ، اور یہ اتنی یعنی کہ یونیورسل آیت ہے کہ ہر مسئلے کا یہ حل ہے۔ جتنے بھی پرانی چیزوں میں بحثیں ہوتی ہیں، کسی کی طرفداری کی جاتی ہے یا کسی کی مخالفت کی جاتی ہے، ان دونوں جو صورتوں کا جواب اس آیت کے اندر آ جاتا ہے۔ تو جو ان کی حمایت کر رہا ہے بیجا، اس کے لیے بھی جواب ہے کہ ان کے نیک اعمال انہی کے لیے تھے، تمہارے لیے نہیں ہے۔ تم کوئی حمایت کرے جا رہے ہو کہ شاید وہ بڑے نیک تھے، ان کی حمایت کرنے سے تمہیں بھی فائدہ ہو جائے گا، بالکل نہیں ہوگا۔ ان کی کمائی انہی کے لیے تھی، تمہارے لیے ہوگی۔ جو خود اعمال کرو گے اسی کا تمہیں فائدہ ہوگا، ان کے نیک اعمال کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے لگا۔ اور کوئی ان کی برائیاں کرنے میں لگا، ان کے کیڑے نکالے چلے جا رہا ہے، اس کے لیے بھی جواب ہے کہ ان کی برائیاں تھی بھی، کہ ان کے کام ہے کوتاہیاں تھی بھی، تو ان کے جواب دے وہی ہوں گے، تم سے نہیں سوال ہوگا بتاؤ وہ کیا کرتے رہے تھے، ان کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا۔ دونوں اینڈز پہ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں، شدت میں ایک دوسرے کے ساتھ بحث بازیاں ہو رہی ہوتی ہیں، دونوں جو ہے جماعتوں کے لیے، دونوں جو مقابلے وہ کھڑی ہوتی ہیں آپس میں آمنے سامنے جماعتیں، دونوں کا جواب اس ایک آیت کے اندر موجود ہے کہ تم بھی خاموش ہو جاؤ، ان کے نیکیاں تمہارے کام نہیں آنے لگیں، اور تم بھی خاموش ہو جاؤ، ان کی برائیوں کا سوال تم سے نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بہت اہم آیت ہے، اور اس کو ہمیں صحیح اللہ تعالیٰ سمجھا دے، اور اس کے مطابق جو ہے ہمیں اپنے جو جھگڑے ہیں ان کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہر ان آیات کے اندر مین جو چیزیں نظر آ رہی ہیں یہی ہے کہ اصل راستہ جو ابراہیم السلام کا پسند کیا گیا وہ اسی لیے کہ جو حنیفہ مسلمہ تھے، وہ نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، کوئی ان کا نام نہیں تھا۔ اپنے نام جو انہوں نے اگر پسند کیا وہ صرف مسلم نام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی نام کو ہمیشہ سے پسند رکھا، اور آج تک بھی اور قیامت تک بھی اللہ تعالیٰ نے اسی نام کو پسند رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہی نام بھی اپنا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نام کا جو بھی حق ہے وہ بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنوں میں اس کے فرما بردار ہوں، مسلم ہوں، اس کے سامنے سرنڈر کرنے والے ہوں، اس کے سامنے ہم سرکش بن کے کھڑے ہونے والے نہ ہوں کہ اس کے حکم کچھ اور ہوں اور ہم اپنے کام کرتے چلے جا رہے ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم مسلم ہیں تو ہمیں صحیح معنوں میں مسلم ہونا چاہیے، جو حکم اس کا آ گیا اس کے سامنے ہمارا سر تسلیم خم ہونا چاہیے، ہمیں سرنڈر کر دینا چاہیے اس کے سامنے ہماری سرکشی نہیں ہونی چاہیے۔ اور جتنے بھی ہمارے آپ کے اختلافات ہیں، جھگڑے ہیں، ان کے ہم اس آیت کو ہم قول فیصل بنائیں کہ یہ جماعت تھی وہ گزر گئی، ان کے نیک اعمال بھی ان کے لیے تھے، ان کی برائیاں بھی وہی جانیں گے، ہم سے ان کی برائیوں کا سوال نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا آخرت دونوں کامیاب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔